ایک سرزمین جہاں انبیاء نے قدم رکھا، ایک شہر جس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دی گئیں، اور ایک قوم جو دہائیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی، جہاں آج بھی خون بہہ رہا ہے، جہاں بچے صرف اس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ وہ فلسطینی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی؟ اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک زمین کا تنازع ہے یا کچھ اور ہے؟ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کیسے آزاد کروایا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے یہ مقدس سرزمین کیسے واپس لی؟ اور آج اسرائیل کیسے ظلم کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیے اسی ویڈیو میں۔ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ وہ خطہ ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھا، جہاں صدیوں سے اذانیں گونجتی آئی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جہاں واحنا بنبني يهدوا واحنا بنبني. مظلومیت کی آواز آج بھی آسمانوں تک جا پہنچی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے فلسطین۔ انبیاء کا مبارک مسکن ہوں میں، صرف مسکن ہی نہیں، ان کا مدفن ہوں میں۔ خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ایک ایسی سرزمین جسے کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں بغیر جنگ کے، بغیر کسی خون بہائے فتح کیا۔ عیسائی رہنماؤں نے شہر کی چابیاں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے تمام مذہبی مقامات کا احترام کیا۔ اس کے بعد 638 عیسوی سے لے کر 1099 تک، مطلب 1099 تک یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1099 میں صلیبیوں نے یعنی کرسچنز نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور بے شمار مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا اور یہ علاقہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ انہوں نے انتقام لینے کے بجائے رحم، انصاف اور حکمت سے کام لیا، عیسائیوں کو محفوظ راستہ دے کر نکالا اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کو تحفظ فراہم کیا۔ لیکن آج وہی فلسطین گولیوں کی زد میں ہے۔ بچے، عورتیں، بزرگ، تمام کے تمام فلسطینی مسلمان آج اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن دنیا خاموش ہے، لیکن امت کا دل آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودی فلسطین کیسے پہنچے۔ 1187 سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح کے بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا، لیکن یہ علاقہ مسلمانوں سے کب دوبارہ چھن گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ علاقہ تینوں مذاہب کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے اور عیسائی، یہودی اور مسلمان اس کو اپنا اپنا کلیم کرتے ہیں۔ اب جب یہودیوں کے لیے پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں تھا، 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنتا ہے۔ اپنے اقتدار کے 12 سالوں میں ہٹلر نے بہت سی جنگیں لڑی، جس میں سب سے جو بڑی جنگ ہٹلر نے لڑی وہ یہودیوں کے خلاف تھی۔ 12 سالوں میں ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کا عزم کر رکھا تھا، جو ہولوکوسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران 1941 سے لے کر 1945 تک ہٹلر نے جرمنی سمیت پورے یورپ میں سے تقریباً تمام یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اب جب ورلڈ وار 2 جرمنی کی شکست پر ختم ہوئی تو یورپ مکمل طور پر اجڑ چکا تھا۔
جو یہودی ہٹلر سے بچ گئے ان کو الگ وطن دلوانے کے لیے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد ہی یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا، اور یہودیوں نے فلسطین کی طرف نقل مکانی شروع کر دی، جہاں پر پہنچ کر انہوں نے ایک صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ صہیونی تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی عرب قوم پرستوں یعنی مسلمانوں اور صہیونی تحریک کے لوگوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، اور پھر ان تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کرنے کے بعد زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ 1947 میں UN نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس میں ایک یہودی ریاست ہوگی اور ایک مسلم ریاست ہوگی، اور جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ Big moment. 4 p.m. Rothschild Boulevard, David Ben-Gurion officially declaring Israel an independent state. The Jews finally have a home. تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اگلے ہی دن یعنی 15 مئی 1948 کو مسلم عرب ممالک نے، جن میں اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ عرب اسرائیل وار کی پہلی جنگ تھی، جس میں پہلی جنگ میں عرب کو شکست ہوئی، یعنی مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے پلان کے مطابق جہاں پر مسلم ریاست بننی تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے حصے میں چلا گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ اس پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران 7.5 لاکھ فلسطینی فلسطین چھوڑ کر چلے گئے، یا جو چھوڑ کر نہیں گئے ان کو اسرائیلی فورسز نے خود بے دخل کر دیا۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ 1967 میں ہوئی۔ اس جنگ میں بھی عرب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل نے عرب اتحاد کو بکھیر کر رکھ دیا، اور مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک کا علاقہ چھین لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر سے سینائی کا صحرا بھی چھین لیا۔ 1973 میں رمضان کے مہینے میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تاکہ اپنی زمینیں واپس لی جا سکیں۔ ابتدا میں تو عرب کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن امریکی امداد کے بعد اسرائیل کا پلڑا بھاری ہو گیا اور عرب کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن عرب دنیا نے ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی لڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس جنگ کے 6 سال بعد مصر اور اسرائیل نے امن معاہدہ کر لیا، اور مصر کا چھینا ہوا علاقہ اس کو واپس کر دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس طرح مسلم اتحاد عرب ممالک بکھر کر رہ گئے۔ اس کے بعد 1979 سے لے کر 2008 تک چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں، اور 2008 سے لے کر 2025 تک یعنی آج کے دن تک غزہ جل رہا ہے۔ غزہ کے مسلمان آئے دن شہید ہو رہے ہیں، غزہ کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن مسلم ممالک صرف مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں، کوئی بھی غزہ کی داد رسی نہیں کر رہا۔ کیا تمام اسلامی ممالک اسرائیل سے ڈرتے ہیں، جو صرف بیانات کی حد تک مذمت کرتے ہیں، کوئی بھی پریکٹیکل ایکشن لینے کی ہمت نہیں کر رہا، اور غزہ جل رہا ہے، مسلمان بہن بھائی مارے جا رہے ہیں، اور علماء کرام جہاد کے فتوے دے رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہ تھی غزہ جنگ پر ایک مختصر سی تاریخی ویڈیو۔ اس کی مزید تفصیلات میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ کس کے زیر تسلط رہا، اور کب کب اس میں جنگیں لڑی گئیں، کب کب فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اور انہیں تاریخی کامیابی نصیب فرمائے، اور فلسطینی شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ اس مسئلے پر کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔